السلام علیکم پیارے دوستو. تو یہ سٹوری یہ بھی ہمارے ایک رشتہ دار کے ساتھ پیش آئی تھی. وہ کہتی ہے کہ میری 2 بیٹیاں اسکول سے آئی تو ان کی ایک عادت تھی، وہ چونکہ 7ویں 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ہر روز اپنا یونیفارم دھوتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ جیسی آئی تو یہ جون جولائی کا موسم تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی. تو میں سونے گئی. میں نے ان سے کہا کہ چلو تم لوگ بیٹھو، اپنے کپڑے گپ شپ میں دو اور میں سو جاتی ہوں. میں سو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کپڑے دھونے لگے تو ایک ہمارے جو دادو تھے وہ آ گئے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم چونکہ واش روموں کے آگے بیٹھے تھے اور وہاں اپنے کپڑے دھو رہے تھے ہاتھوں سے، تو وہ واش روم کے اندر گئے. تو ہمیں واش روم سے سرف لانا تھا، تو ہم نے سوچا چلو بابا، ہم انہیں بابا جی کہتے تھے، بابا جی جب نکلے گا تب ہم اندر جائیں گے، پھر اپنا جو ہے سرف ورف لے کے آئیں گے. تو ہم لوگ اب دونوں باتوں میں مصروف تھی. اسی طرح 1-2 گھنٹے گزر گئے، لیکن بابا جی بالکل نہیں نکل رہے تھے. تو اچانک وہ دونوں کہتے کہ ہمیں ایسا احساس ہوا کہ شاید بابا جی کو کچھ ہو گیا ہے، اور وہ جو ہمارے دادو ہے یعنی وہ واش روم کے اندر جو ہے کہیں بے ہوش نہ ہوا ہو. تو وہ جلدی دونوں میرے پاس آ گئی. اس کی امی کہتی ہے کہ امی، دادو جو ہے وہ واش روم کے اندر گئے ہیں لیکن ابھی تک نہیں نکلے. تو میں بھی باہر آئی. میں نے ان سے کہا کہ دادا کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ امی اپنے کمرے سے آئے. اور کہاں سے؟ تو میں نے کہا دادو تو نہیں ہے، وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں کسی خاص کام سے. تو وہ دونوں ڈر گئی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری دونوں بیٹیاں قسمیں کھانے لگی کہ امی ابھی ہمارے سامنے جو ہے دادا جی واش روم کے اندر گئے ہیں. تو میں کافی حیران اور پریشان ہو گئی. ہمارا گھر وہ کہتے ہیں ویسے بھی تھوڑی بہت واقعات اس میں ہوتے تھے اسی طرح، مطلب زیادہ خوفناک ڈراؤنے نہیں، بس اسی طرح جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے سے گزر جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں احساس ہوتا تھا کہ وہ تو نہیں ہے، یہ کون تھا، اسی طرح. تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے دروازہ کھولا واش روم کا تو یقین جانو واش روم کے اندر کوئی نہیں تھا. اور وہ دونوں پھر اتنی ڈرتی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی مطلب اسکول سے جیسی آتی تھی بس سو جاتی تھی. جون جولائی کا موسم تھا، لوگ سوتے تھے کیونکہ سخت گرمی ہوتی تھی. تو وہ پھر باہر نہیں بیٹھتی تھی کیونکہ وہ کہتے کہ کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا تھا کہ کبھی بابا جی نہیں ہوتے تھے تو یہ اسی طرح ہمیں نظر آتا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ لائٹ گئی تو ہم سب اوپر چھتوں پہ گئے تو اچانک تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی، لیکن ہماری لائٹ جیسی آئی دوبارہ گئی. تو ہم نے سوچا چلی گئی. تو ہم نے دیکھا باقی مطلب چھت سے جتنے گھر نظر آ رہے تھے وہاں سب کی لائٹ تھی. تو ہم لوگ واپس نیچے آئے اور ہم نے دیکھا تو ہماری جو وہ فیوز جو ہوتی ہے وہ کسی نے باقاعدہ نکال کے ٹیبل پہ رکھا تھا، لیکن نیچے گھر میں کوئی نہیں تھا. ہم لوگ کافی ڈر گئے. ہم نے کہا یار یہ کیسے، یہ شاید گرا ہے لیکن ٹیبل پہ گرا ہے. ہم نے وہ لگائے تو لائٹ آ گئی. اب ہم لوگ سو گئے. ہم سخت نیند میں مطلب اب ڈوب گئے تھے کہ اچانک پھر سے لائٹ گئی. تو جیسے ہی ہم اوپر جانے لگے تو میرے ماموں کو ویسے ہی شک ہوا تو وہ آئے. اس نے دیکھا تو وہ فیوز جو ہے وہ دوبارہ ٹیبل پہ پڑا تھا. تو اس نے کہا کہ ہاں تو یہ لوگ اب ہمارے ساتھ نخرے کر رہے ہیں. یعنی اسی طرح ان کے گھر میں اتنے زیادہ تھے دوستوں یہ جنات کے، وہ اکثر ان لوگوں کو تنگ کرتے رہتے تھے. کبھی جو ہے لائٹ آف کرتے تھے، کبھی یہ لوگ جب سوتے تھے تو پنکھے بند کرتے. باقاعدہ وہ کہتے وہ جو بٹن ہے نا اس کا جو ہے آواز آتا تھا ٹک، اس طرح کے بن ہوتا. تو پھر ہم نے سوچا کہ جو ہمارے بٹنز وغیرہ ان میں مسئلہ ہے شاید. تو انہوں نے چیک بھی کیا اس سے جو چیک کرتے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس طرح وہ کہتے کہ جب ہم رات کو فلم دیکھتے تھے کوئی مووی وغیرہ تو اسی طرح ہوتا تھا کہ لائٹ جاتی تھی ہم باہر آتے تھے باقاعدہ مطلب ٹک اس طرح کی آواز آتی تھی. ہم لوگ آتے تو انہوں نے لائٹ اور جو ہے وہ بند کی ہوتی تو ہم پھر سے جو ہے لائٹ آن کرتے تھے.
تو یہ مسئلے ان کے گھر میں بہت زیادہ چلتے تھے دوستوں. بہت مزے کی جنات تھے, صرف ان کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے, باقی انہیں کچھ کہتے نہیں تھے. لیکن اس میں دیر سارے جو ہے واقعات بہت ہارر ہے, میں آپ لوگوں کو سناؤں گی. صرف یہ مزے والے نہیں ہیں, دیر سارے خوفناک ہے. اوکے, تو آج کے لیے بس یہ, اور کل میں انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹان ٹڑین.